بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی یہ 11ویں کلاس ہے اور کل اسپیشل فرائیڈے ہے تو 12ویں کلاس کا معلوم چل گیا ہوگا آپ کو۔ اس سے پہلے 10ویں کلاس میں تہجد کی سنتیں آپ کو بتائی گئیں، تہجد کا طریقہ بتایا گیا، تہجد کے فضائل بتائے گئے، تہجد کے فائدے بتائے گئے، پلس سائنٹیفکلی فائدے بھی بتائے گئے۔ چونکہ سنت رسول کورس ہے، ساری باتیں سنت کی ہی ہونی ہیں، تو اب یہ معلوم چل گیا کہ تہجد کے کیا فائدے ہیں، لیکن سنتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، اور جو نفلیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، وہ بھی سنت ہی ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو بیان ہے وہ سنت اور نفل نمازوں کا ہے۔ سنت مؤکدہ کی آپ تعریف پڑھ چکے ہیں، ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں، وہ کام جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سنتوں کو بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو وہ گناہ ہے، اور اگر کوئی اسے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی پرو لیول کا گنہگار، یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرائض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت کون کون سی ہیں؟ وہ ظہر کے فرض سے پہلے 4، اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2۔ مطلب آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں فرضوں کے ساتھ اس کو تو کسی قیمت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ کسی قیمت میں سینس یہ کہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے اسے۔ کوئی ایسا عذر، ہم بیمار ایسے ہیں یا ہم بالکل ٹرین چھوٹی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں فرض پر اکتفا ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اس کو چھوڑنا کہ فرض ہی کافی ہیں، ارے فرض ہے ٹھیک ہے۔ سفر میں بھی سفر ایک تو ہوتا ہے سفر کسی مقام پر پہنچ جانا، ایک ہوتا ہے سفر کہ ہم کسی مقام پر ہیں، درمیان میں ہیں، دوران سفر، تو اس میں اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے، جی کہاں سے ہے؟ جی مولانا ان کے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے۔ فرمایا جو مسلمان بندہ روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے دنیا و ما فیہا، دنیا کا سمجھتے ہیں، و ما فیہا کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، فیہا یعنی اس میں ہے، موجود ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں موجود ہے صرف وہ فجر کی 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ نعمتیں فجر کی 2 سنت جیسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اکثر یہی پڑھا کرتے تھے۔ وجہ دن کا آغاز توحید سے کرتے تھے، اس بات سے کرتے تھے، نفی سے کرتے تھے، یعنی اللہ کی توحید بیان کرنا اور معبودان باطلہ کی نفی کرنا۔ قل یا ایھا الکافرون میں پہلے نفی کی گئی، کہہ دیجئے کافروں سے، اے کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی جو تم جس کی عبادت کرو گے میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ پہلے تو اس بات کی براءت کا اظہار، دن کا آغاز دیکھیے کیسے ہو رہا ہے۔ قل ھو اللہ احد، اب اللہ کی توحید کا بیان، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت یعنی سنت نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، پھر مسجد تشریف لے جاتے، اللہم رب جبریل و میکال و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار۔
اے اللہ، اے جبریل و میکائیل اسرافیل کے رب، اور اے محمد کے رب، میں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ بتائیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کتنی مرتبہ پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے؟ وہ جو بخشائے تھے وہ اتنی پناہ مانگ رہے ہیں۔ جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کو چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھے۔ بعض جگہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ وہ فجر کی اگر سنتیں رہ جاتی ہیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو حکمت بتائی ہے اس لیے کہ فجر کی سنت کے بعد، فجر کے فرض کے بعد دراصل سورج نکلنے میں ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے۔ اب جب کم رہ جاتا ہے تو اس میں بھی احتیاط یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کرو۔ فجر کی نماز تم نے پڑھی تھی، سمجھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، اب فجر کی نماز کے بعد کیا کر رہے ہو؟ شک ہو سکتا ہے نا۔ اللہ رب العزت اس اشتباہ سے بھی امت کی حفاظت کرتے ہیں کہ میرے آگے کسی کا سر نہیں جھکنا چاہیے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، کوئی ہو۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پھر ان فجر کی سنتوں کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ سمجھتے جائیں۔ اگر یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے احادیث کے سے اثر لیتے ہوئے، ایک رکعت آپ کی چھوٹ رہی ہو فجر کی اور آپ کی سنتیں بھی جا رہی، سنتیں نہ پڑھی ہوں، تو اتنی گنجائش لکھی ہے، اتنی گنجائش لکھی ہے کسی صحن کے کسی پلر کے پیچھے آپ سنتیں پوری، آپ دیکھیں کہ جب جماعت ہی چلی جائے گی پوری تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اور فقہ حنفی کا کوئی بھی مسئلہ چیلنج کے ساتھ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان امام کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے شریعت کو، سنت کو ہم سے زیادہ سمجھا۔ شافعی ان امام کی پیروی کرتے ہیں، امام شافعی کی جنہوں نے شریعت اور سنت کو تم سے زیادہ سمجھا۔ امام مالک نے تم سے زیادہ سمجھا، امام احمد بن حنبل نے تم سے زیادہ سمجھا۔ باقی جو آزادانہ روش اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے ذہن میں بھی تو دماغ ہے، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں، پھر ہر نیا دن ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ امت کو اس لیے روکا گیا تھا 4 مکاتب فکر میں، اس لیے روکا گیا تھا کہ دیکھو یہ بڑھ رہی ہیں چیزیں، اب یہیں رک جائیں، جو کوئی فالو کریں ان کو فالو کریں، ان کی تشریحات بالکل صحیح ہیں، تھوڑا بہت اختلاف ہے، اختلاف کے ساتھ حدیث سب کے پاس ہے، قرآن کی آیتیں سب کے پاس ہیں، انہی سے اثر لیتے ہوئے انہی کو سامنے رکھ کر سب نے مسئلے نکالے ہیں، سب حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ سنت موقدہ آپ کو بتائی گئی، 12 رکعتیں ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اس میں بھی خاص سنت فجر کو بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، نماز تہجد کے بعد جس نماز کی فضیلت ہے وہ ہے نماز اشراق، وہ بھی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب 3 مرتبہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی ہلکے مت لینا اشراق کی نماز کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، حدیث قدسی میں آیا ہے، حدیث قدسی کون سی؟ کہ ہاں اللہ رب العزت کے ہی الفاظ ہوتے ہیں اس میں، مراد بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں تیرے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فجر نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نماز پڑھ لی، سورہ یاسین پڑھی، کچھ تلاوت کر لی، اور جیسے ہی جو ہے آفتاب نکلا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اشراق سے فارغ ہو گئے، اشراق سے فارغ۔ 2 رکعت بھی ہیں، 4 رکعت بھی ہیں، دونوں جائیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی کھال کو دوزخ نہ چھوئے گی جو اشراق پڑھنے والا ہے۔ اچھا، یہ نفل سنتیں تب ہیں جب فرض کی پابندی انسان کرتا ہو، ہمارے فرضوں میں کوتاہی ہے۔ فرض پر پکے ہوں تب یہ فضائل ملیں گے، کوئی فرض نہ پڑھے اور نفل پڑھے کوئی ثواب ہی نہیں اس کے لیے۔ تم فجر چھوڑ کر اشراق پڑھ رہے ہو، فجر چھوڑ کر تہجد پڑھ کر سو گئے، کیا فائدہ؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رات بھر سوؤں اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھوں۔ ایک صحابی تھے، وہ رات بھر عبادت کری، اتفاق سے وہ سو گئے، فجر ان کی قضا ہو گئی۔
پہلے یہ تھا کہ بھئی جو آ رہے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ منافق تک آتے تھے، کیونکہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، اور جب یہ بات سامنے آ گئی کہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہے یہ نماز، تو وہ بھی ڈر کے آنے لگے کہیں میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، کہیں میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ارے کون کیا بگاڑ لے گا؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر، کسی کا ڈنڈا ہے کیا؟ ابا ہیں وہ بھی سو رہے ہیں، کیا ہے؟ اور اگر اٹھ رہے ہیں جہاں ابا، لیکن ان کی پاور اب ختم ہو گئی، بیٹا ان کا ورچسو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی پاور کو سمجھ نہیں رہا، اب وہ بوڑھے ہو گئے، کچھ کہہ رہے ہیں، ارے اٹھ جاؤ نماز کا وقت نہیں، ارے اٹھ رہے، تو یہ ہوتا ہے بھائی۔ خیر، یہ ہو گئی اشراق۔ اب آگے چلتے ہیں، چاشت۔ ہر آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، کتنے ہیں بھائی؟ 360۔ اس کے ذمے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کیا کرے۔ 360 کا صدقہ ادا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے صدقے کون ادا کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، لیکن ایک صدقہ ہو رہا ہے نا۔ بعض روایت میں آیا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ایک مومن کی طرف دوسرے مومن کا مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ میں مسکرا دو یار مسکرا دو یار، ہاں صدقہ ہے، ٹھیک۔ اور ہر جوڑ کی شکر کی ادائیگی کے لیے، یہ تو ایک صدقے کی بات ہو گئی، اور اگر ہر جوڑ کی شکر چاشت کے وقت ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کرنی ہے تو چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہے جو سب سے زیادہ صدقے ادا کرتی ہے؟ ایک سوال بن سکتا ہے کوئز میں، کون سی نماز ہے جو سب سے زیادہ صدقے ادا کرتی ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے، وہ چاشت کی نماز، ہاں یہ پریزنس آف مائنڈ، ماشاءاللہ، یہ پریزنس آف مائنڈ، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی وہ ایکٹیو رہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، جو 6 نفل پڑھتا ہے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو بار بار نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے، کچھ ملتی جلتی فضیلت اشراق کے بارے میں بھی آئی، آپ نے سنا، کچھ چاشت کے بارے میں بھی کچھ زیادہ بھی آئی، کچھ دوسری فضیلت بھی آئی، اور کچھ سملر فضیلت بھی بتائی، چاشت اور اشراق کی سملر فضیلت بھی کہیں آئی۔ تو ہمارے بھائیوں کو بعضوں کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ چاشت اور اشراق ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ جو حضرات، یہ وہی حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سنتوں کے قائل ہیں، یہ وہی حضرات ہیں جو کہتے ہیں، بہرحال ان کا موقف اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنا موقف تو جاننا چاہیے نا، ہے نا۔ یہ جو سنت سے ثابت ہے، جو سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے اگر ہم اپنا موقف بھی بیان نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا آپ کا موقف کمزور ہے جو آپ بیان نہیں کر رہے، تو اس کو سب بیان کرنا ضروری ہے۔ وہی حضرات ہیں جو تراویح میں بہرحال کمی کر دیتے ہیں رکعتوں کے اعتبار سے، خیر، تو وہ کہتے ہیں چاشت اور اشراق میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی نماز ہے۔ ہمارے یہاں چاشت اور اشراق میں فرق ہے، اشراق سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور چاشت جو ہے وہ سورج ذرا گرم ہو جاتا ہے، آپ مان کے چلیے آج 9:30-10 بجے تک چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاشت کی نماز کی نیت 2 رکعت کر کے بھی باندھی جا سکتی ہے اور 4 رکعت کر کے بھی باندھی جا سکتی ہے، ہر طرح کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل افضل طریقہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے۔ نفلوں کو افضل طریقے میں جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ 2 رکعت میں ہی پڑھنا ہے۔ چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بھی معصور ہے، یعنی ثابت ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اتنی تو عربی آپ لوگ کو آ گئی، سمجھتے ہیں تھوڑی دعا کا ترجمہ، اللہم اغفر لی کہا جائے فرلی تو اللہ مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت، ورحمنی اللہ مجھے رحم فرما دے، وتب علی میری توبہ کو قبول فرما لے، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت بھی ادا فرماتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور صحاح کی مشہور روایت میں 8 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو 8 رکعت تک چاشت آپ پڑھ سکتے ہیں، اشراق 4 رکعت تک، ٹھیک ہے، تہجد 12 رکعت تک،
ٹھیک ہے، اور 2 کر کے پڑھیں، یہی افضل ہے۔ چاشت کا وقت دن کے چوتھائی حصے سے ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں ذکر کرتے ہیں وہی ربع النہار، اس اعتبار سے اگر 6 بجے سورج طلوع ہو تو 9-10 بجے چوتھائی حصہ آ جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کو میں نے بتایا وہ بالکل صحیح بتایا۔ شرح احیاء میں ہے کہ سورج کے بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ 12:20 پہ جیسے ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو آپ 12 بجے تک سمجھیں، کیونکہ پھر زوال کا وقت شروع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے رہتا ہے کس کا وقت؟ چاشت کا وقت۔ اسی طریقے سے چاشت کی نماز میں سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ پڑھیں، یہ ثابت ہے۔ چاشت کی نماز میں کیا پڑھیں؟ سورہ شمس اور سورہ ضحیٰ، والشمس وضحاہا اور والضحیٰ پڑھنا۔ سنت ظہر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز کا ثواب تہجد کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہلکے میں لے رہے؟ ہلکے میں نہیں لینا ہے بھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے قبل کی 4 رکعت چھوٹ جاتی تو اسے ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ یہی طریقہ آپ نے بھی سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور یہی اس پر آپ کا عمل بھی ہوگا۔ سنت عصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ تو تقریباً سب چھوڑتے ہیں، اکثر چھوڑتے ہیں، کیونکہ سنت غیر موقدہ ہے نا، تو فضیلت ہمیں لینی، لیکن سنت موقدہ کو فرسٹ پریارٹی میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے صلاۃ الاوابین، بس مختصر سی بات رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں نفل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی فحش یعنی گندی گفتگو نہ کرے تو اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ یہ کس کا ثواب ہے؟ اوابین کا۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے فوراً بعد۔ یہ روز پڑھی جا سکتی ہے؟ روز پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا نام 15 شعبان زیادہ پڑھتے ہیں، وہ تو ایک ایونٹ سمجھ کے پڑھتے ہیں، آج ایونٹ ہے تو چلو آج اس کو ہم کر لیں۔ روز پڑھی جا سکتی ہے، جتنی نمازوں کا ذکر ہے یہ روز پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا صلاۃ التسبیح کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ صلاۃ الاوابین ہے، جس نے یہ نماز پڑھی تو سمجھو کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ چنانچہ اکثر علماء سلف اور صلحائے امت اسے پڑھنا اپنی سعادت اور خوش بختی تصور کرتے تھے اور اسے پڑھتے تھے۔ یعنی حضور کبھی 20 رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے اس کی، لیکن 6 پر ہی عمل ہو جائے بھائی، ہمارا 6 پر ہی عمل ہو جائے۔ وہ مغرب کی ابھی 2 سنتیں بھی بھاری پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ جلدی سے 2 سنتیں پڑھیں اور جلدی نکلیں۔ عشاء کی نماز، جو شخص 40 رات عشاء کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ سے ادا کرے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ مطلب فجر کی نماز کی اپنی فضیلت ہے اور عشاء کی نماز، کیونکہ یہ 2 نمازیں بہت اہم ہیں، بھاری پڑتی ہیں طبیعت میں، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی تو دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے، یہ دوزخ میں اس کا انٹرنس نہیں ہو پائے گا۔ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد بجائے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے تو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 رکعت ہیں نفل آخر میں، لیکن اگر 4 رکعت پڑھیں تو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اگرچہ یہ احادیث ضعیف احادیث ہیں، یہ جو فضائل کی باب میں یہ نقل کی گئی ہے، لیکن ضعیف حدیث سے فضائل لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آخری بات گھر میں نوافل پڑھنے کے بیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھا کرو، یہ نہیں فرض نمازیں نہیں، نوافل وغیرہ پڑھا کرو، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ 2 رکعت رہ جاتی ہیں عشاء کی یا مغرب کی، آ کر گھر پہ پڑھ لیں تاکہ بچے بھی دیکھیں، ان کو وہ بھی عادی بنے کہ ابا دیکھو کیسے پڑھ رہے۔ اگر مرد عورت کسی کی بھی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو اور اس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو نوافل کے بجائے قضا نمازوں کا پڑھنا ہی اس وقت اولا اور بہتر ہوگا۔ ہم لوگ قضا نمازیں کریں پہلے 1 2 سال 3 سال تاکہ وہ پوری ہو جائیں، پھر جو ہے یہ نوافل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرضوں کا پہلے سوال ہوگا، ہے نا۔ قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں۔ دن کا متعین کرنا
ضروری ہے. صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر کا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں. اب کیسے متعین کریں؟ تو انہیں کتنے دنوں کی اس کے لیے ڈائری بنانی پڑے گی. ڈائری بنانی پڑے گی. ہماری 2 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں ظہر کی, تو ہم نے 2 سال میں پہلے دن کی پڑھ لی, دوسرے دن کی پڑھ لی, تیسرے دن کی پڑھ لی, چوتھے دن کی پڑھ لی. بہت آسان ہے. فجر کی اسی طریقے سے ڈائری مینٹین کرنی پڑے گی, اور اس کو جلدی کریں. میں بھی پڑھتا ہوں قضا نمازیں کچھ, میں بھی صاحب ترتیب نہیں ہوں جو بات ہے. ہاں اللہ کے فضل سے ابھی 8-10 سال سے کوئی نماز اللہ کے فضل سے نہیں میرے ذمے ہے, لیکن ہاں میں تو بالغ بہت پہلے کا ہوں نا بھائی. تو اس درمیان کی کچھ نمازیں چھوٹی ہوئیں, کچھ نمازیں غفلت میں چلی گئیں, تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ان نمازوں کی قضا کریں. چاہے کسی کے اوپر 5 سال کی ہو, 8 سال کی, 10 سال کی, وہ تخمینہ وہ دل گواہی دے دے گا آپ کے اوپر کتنی نمازیں کتنے سال کی چھوٹی ہوئی ہوں گی, پھر اس کو کور کرنا شروع کریں. اچھا, یہ قضا نمازوں کا کانسیپٹ ان لوگوں میں نہیں ہے جو چاشت اور اشراق کو ایک مانتے ہیں. ہاں, جو چھوٹ گئی سو چھوٹ گئی. اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہو رہے ہو؟ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہے بھائی. اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہوں اور اسے دن یاد نہ ہو, مثلا اس نے مہینے 2 مہینے بالکل نماز نہیں پڑھی, تو اس صورت میں جب کسی نماز مثلا فجر کی نماز قضا پڑھے تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر قضا نمازوں کا بیان میں نے آپ کے سامنے قضا نماز کا طریقہ بتا دیا, آپ کو گھر میں نوافل پڑھنے کی فضیلت بتائی, عشاء کی نماز کی فضیلت بتائی, اور عشاء کی نماز کی جو نفلیں ہیں اس کو 4 کر کے فضیلت اس کی بتائی. 4 اگر کر کے پڑھیں تو اس کی کیا فضیلت ہے. صلاۃ الاوابین آپ کو بتایا گیا, اس کی فضیلت کیا ہے. سنت عصر کی فضیلت, سنت ظہر کی فضیلت, اسی طریقے سے چاشت اور اشراق کی فضیلت آپ کے گوشے گزار کی گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں کا پابند بنائے.